دنیا سنیت کے ایک عظیم مفکر جلوگر ہیں الحمدللہ، جو تربیت یافتہ حضور مفتی اعظم ہند بھی ہیں، اور الحمدللہ حضور حافظ ملت کے علم کے دسترخوان کے کوشاچین بھی ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کے کرم سے آج اس سرزمین پر حضرت کی صحبت سے، الحمدللہ حضرت کی وساطت سے، الحمدللہ ہم بیک وقت فیضان حضور مفتی اعظم ہند سے بھی مالا مال ہو رہے ہیں اور فیضان حضور حافظ ملت سے بھی مالا مال ہو رہے ہیں۔ اور جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہماری زبان پر بے ساختہ یہ شعر آ جاتا ہے کہ جس نے پیدا کیے کتنے لعل و گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ اب آئیے میں اسی مفکر کے حوالے مائک کرتا ہوں، میں دعوت خطاب پیش کرتا ہوں مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا قمرالزمان خان اعظمی صاحب قبلہ، اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے۔ حضور والا اپنے ناصحانہ خطاب سے ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو مزکہ و مصفہ فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ صدق اللہ العلی العظیم۔ محب گرامی وقار امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر نوری رضوی، علماء ملت اسلامیہ، طالبان علوم نبوت، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، میں حاضر ہوا تو امیر سنی دعوت اسلامی، داعی کبیر حضرت علامہ شاکر نوری صاحب قبلہ، خلیفہ اول جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں خراج احترام پیش کر رہے تھے، اور یہ یاد دہانی کرا رہے تھے کہ ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد جن کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے، ہم انہیں فراموش کر گئے ہیں۔ خدا ہمیں بیدار دل، سوچنے والا دماغ اور اطاعت کرنے والا کیریکٹر عطا فرمائے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ آقائے دو جہاں کے تذکرے کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ جناب صدیق اکبر کا ہوتا، لیکن ہم سب کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا تذکرہ نہیں کرتے، یہ بہت بڑی خطا ہے، اور یہ جرم عظیم کر رہے ہیں اس ذات کی بارگاہ میں، اس کے حوالے سے جس کا احسان سب سے زیادہ ہے ملت اسلامیہ کے اوپر۔ حضرات گرامی، آج جلسہ دستار بندی ہے اور ختم بخاری شریف کی محفل منعقد ہوئی۔ مجھے بے پناہ خوشی ہے کہ میں اس سعادت سے بہربر ہوں کہ یہاں حاضر ہوں دارالعلوم برکات خواجہ کے جلسہ دستار فضیلت کے موقع پر۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ خواجہ اعظم کی برکتوں سے آپ کو بھی نوازا جائے گا اور ان کو بھی نوازا جائے گا، جن کے نام سے یہ ادارہ قائم ہے۔ ان کا مشن تھا ہندوستان کو مسلم ہندوستان بنانا۔ اگر آپ نے یہ نام رکھا ہے تو آپ بھی عہد کیجئے کہ مسلمانوں کو کم از کم مسلمان بنا کے رکھیں گے۔ یہ ایک بڑا کام ہوگا۔ خدا ہمارے نوجوان علماء کو، ہمارے ساتھیوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ خواجہ اعظم کے مشن کو لے کے پورے ملک میں پھیل جائیں، اور ایمان کی عظمتوں کے حوالے سے مسلمانوں کو ایمان پر قائم رہنے اور ایمان کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی توفیق کی دعا کریں۔ حضرات گرامی، آج بچوں نے اپنے سر پہ دستار فضیلت سجایا۔ یہ دیکھیے کتنا خوبصورت منظر ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ فصل بہار کھلی ہوئی ہے، کہ کسی گلستان کے پھول ہیں جو اس وقت آپ کی نگاہوں کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں۔ اس شکل و صورت کے ساتھ طلبہ جہاں بیٹھ جائیں گے یا علماء بیٹھیں گے، یقیناً وہ متاثر کریں گے لوگوں کو، اس لیے کہ سنت رسول کی پابندی خود
ایک ایسا عمل ہے کہ جو دلوں پر اثر انداز بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روحوں کو بالندگی بھی عطا کرتی ہے۔ خدا اس عمل کو ہمیشہ جاری رکھے۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اگر اس بارے میں شبہ کر رہے ہو کہ ہم نے یہ قرآن اپنے حبیب پر نازل کیا ہے تو اس کے جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ حضرات گرامی، جن طلباء کے سر پہ دستار رکھی گئی ہے، درجہ حفظ کے طلباء ہوں یا عالم ہوں، انہوں نے قرآن عظیم پڑھا ہے، حافظوں نے قرآن عظیم یاد کیا ہے، علماء نے قرآن عظیم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ جو عالم ہوئے ہیں قرآن عظیم کو سمجھ کر کے، اور جو حافظ ہیں قرآن پاک کو یاد کر کے۔ آج کا دور علم کا دور کہلاتا ہے۔ پوری دنیا میں چرچا ہے کہ کوئی بھی جاہل نہ رہنے پائے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بڑے بڑے کالجز، بڑے بڑے ادارے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں تاکہ جہل کی تاریکی کو دور کیا جائے اور علم کی روشنی پھیلائی جائے۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ جس قدر ان اداروں سے، یونیورسٹیوں اور کالجوں سے علم پھیل رہا ہے، اسی قدر روشنی کے بجائے تاریکی بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے۔ برق کے لیمپ سے اللہ بچائے ہم کو، روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے۔ بلا شبہ دماغ تو روشن ہو رہے ہیں، مگر دلوں کی دنیا میں تاریکی پھیل رہی ہے، اور یہ علم جو صرف ظاہری علم ہے، انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے یقیناً نقصان پہنچا رہا ہے۔ کاش دنیا حقیقی علم کا اندازہ کر سکتی کہ علم وہ ہوتا ہے جو انسانی فلاح کے لیے ہو، انسان کی بھلائی کے لیے ہو، انسان کے نجات کا سامان فراہم کرے، انسانیت پیدا کرے، درد انسانیت سے دنیا کو آشنا کرے۔ آج کے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں اس طرح کا علم نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جو نصاب تعلیم پڑھایا جاتا ہے، جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ تمام کتابیں، وہ ڈاکٹر ہو رہا ہو، انجینئر ہو رہا ہو، بیرسٹر ہو رہا ہو، سائنسداں ہو رہا ہو، وکیل ہو رہا ہو، کسی شعبے کا ماہر ہو رہا ہو، اس نے جو کتابیں پڑھی ہیں وہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، مگر ہمارے علماء اور حفاظ نے جو کتابیں پڑھی ہیں وہ اللہ کی نازل کی ہوئی ہیں۔ اس فرق کو آپ محسوس کریں، انسانوں کی کتاب پڑھنے والے اور اللہ کی کتاب پڑھنے والے میں جو فرق ہے، وہی فرق ان علماء اور حفاظ کے اور دنیاوی تعلیم کے اندر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کی جائے، ضرور حاصل کی جائے، مگر شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر کے اور شریعت مصطفیٰ کی پابندی کے ساتھ۔ اگر ایسا ہوگا تو علم جتنا بڑھتا جائے گا، انسانیت اتنی ہی نکھرتی چلی جائے گی اور سنورتی چلی جائے گی۔ قرآن عظیم کی خدمت ہی دراصل تمام اسلامی علوم کا حاصل ہے، حفظ ہو، تجوید ہو، یا اس کے علاوہ حدیث ہو یا فقہ ہو، یہ سب قرآن پاک کے گرد گھومتے ہیں۔ قرآن پاک محور حقیقی ہے تمام علوم کا، اس لیے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی اور تھوڑی دیر تک اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کروں گا۔ حضرات، آپ اگر انبیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر مسلح، تنہا، بغیر فوج اور بغیر مادی اسباب کے بھیجا، لیکن ایک چیز ہمیشہ انبیاء کرام کے ساتھ رہی اور وہ معجزات تھے۔ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ معجزات کو لے کر کے آئے۔ دنیا کی ہر طاقت کا جواب ہو سکتا ہے مگر معجزے کا نہیں۔ اگر لشکر لے کے آتے تو اس کا جواب ہو جاتا، طاقت ہوتی تو اس کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا، مگر معجزات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور معجزات بھی انبیاء کرام کو اپنے اپنے دور نبوت اور اپنے اپنے عصر نبوت کے چیلنجز کے مقابلے میں دیے گئے۔ جس زمانے میں جو چیلنج تھا، جس زمانے جو قوت زیادہ تھی، جس زمانے میں جس طاقت کے ذریعے سے انسان اپنی بڑائی منوا رہا تھا، اس زمانے میں نبی کو اسی کے جواب میں معجزہ دیا گیا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر و طلسم کا اور جادو کا دور تھا۔ جادو کا یہ عالم تھا کہ فرعون کے اقتدار کی چولیں بھی جادوگروں کے سامنے دبی ہوئی تھی۔ فرعون اپنے تخت اقتدار پر اس وقت تک براجمان رہ سکتا تھا جب تک کہ جادوگر اس کی حمایت کرتے رہتے۔
जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को असा का मौजज़ा दिया गया, जादूगर शिकस्त खा गए और उसके बाद दुनिया ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की अज़मत को तस्लीम किया। खुद जादूगर सबसे पहले कलमा पढ़ते हुए जनाब मूसा और उनके रब की अज़मत का एतराफ़ करते नजर आए। और आपने देखा कि उसके बाद फिरौन ने उनको सलीब दिया, उनके आज़ा काटे, उन्हें तकलीफ दी। एक मरतबा कलमा पढ़ने के बाद उनका ये आलम हुआ कि अपनी जान दे दी, अपने आज़ा को कुर्बान किया, अपने को सूली पे चढ़ता हुआ देखा उन्होंने, मगर कलमे की लज्जत से इस कदर सरशार थे कि कलमे से पलट के वापस नहीं आए। ये एक अजीब तारीफ कुरान पाक में आया है कि उसने ये कहा था कि तुमने मुझसे पूछे बगैर कलमा पढ़ लिया, मैं तुम्हें सलीब दूंगा, मैं तो हाथ पैर और पैर काटूंगा। उन्होंने कहा ठीक है तुम काटो। जो लज्जत कलमा हमें मैसर आ गई है, ईमान की जो लज्जत है उसके मुकाबले में मुझे तुम्हारी सलीब और सब कुछ गवारा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में यूनान का कीर्ति अपने शबाब पर थी, मेडिकल साइंस, और इतने तरक्की याफ्ता थे उस ज़माने के लोग कि वो कहते थे कि हमने सारे अमराज का इलाज तलाश कर लिया है, सिर्फ मौत का इलाज बाकी है। जिस रोज़ हम मौत का इलाज तलाश कर लेंगे, फिर न हम मरेंगे, न कब्र में जाएंगे, न खुदा की बारगाह में हाजिर होंगे, न हिसाब और किताब होगा। अभी मौत का इलाज नहीं तलाश किया था उन्होंने, मगर आखिरत का इनकार कर रहे थे, नबूवत का इनकार कर रहे थे, खुदा की ज़ात का इनकार कर रहे थे। ऐसे दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब ईसा को मसीहा बना के भेजा, और ये इस ऐलान मशीयत के साथ कि अगर तुम मौत को ज़िंदगी बनते हुए देखना चाहते हो तो तुम्हारी तिब के अंदर ज़िंदगी नहीं है, तुम्हारे फ़लसफ़े के अंदर ज़िंदगी नहीं है, यूनान के मेडिकल साइंस के माहिर के अंदर ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी नबी के कदमों से वाबस्ता है, जो जनाब ईसा के करीब होता जाएगा, जिंदा होता जाएगा, और जो जनाब ईसा से दूर होता जाएगा, मरता चला जाएगा। और फिर उनको मसीहा बनाया गया। वो ठोकर देते, मुर्दे जिंदा हो जाते, इशारा फरमाते, मुर्दे जिंदा हो जाते। पता चला जिंदगी नबी के दामन से वाबस्ता है। हयात जावेदानी हासिल करनी है तो नबी के दामन से वाबस्ता होना होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माना इस एतबार से बड़ा मुनफरिद ज़माना था कि और अंबिया किराम के सामने चैलेंजेस महदूद थे। चंद बातें थीं, चंद कुव्वतें थीं जिनका जवाब अंबिया को देने के लिए मुअज़्ज़ात दिए गए, मगर सरवर कायनात किसी एक दौर के नबी नहीं थे, किसी एक ज़माने के नबी थे, किसी एक असर के नबी नहीं थे, किसी एक कौम के नबी नहीं थे, पूरी कायनात के नबी थे, क़यामत तक के नबी थे, हर दौर के नबी थे, अपने माक़बल गुजरी हुई कौमों के नबी थे और माबाद कौमों के भी नबी थे, सारी कायनात के नबी थे। इसलिए और अंबिया किराम को मौजज़ा दे के भेजा गया और सरवर कायनात को मौजज़ा बना के भेजा गया। वो चलें तो मौजज़ा हो, वो बैठें तो मौजज़ा हो, सर उठाएं तो मौजज़ा हो, सर झुकाएं तो मौजज़ा हो, तबस्सुम रेज़ हो मौजज़ा हो, नज़र करम उठाएं तो मौजज़ा, दस्ते करम उठाएं तो मौजज़ा हो, इशारा फरमाएं तो मौजज़ा हो। मौजज़ात बना के उनकी वजूद को भेजा गया। और फिर चैलेंजेस उनके सामने एक दो नहीं थे, क़यामत तक के हजारों चैलेंजेस थे, और हर चैलेंज का जवाब देने के लिए उन्हें नबी बना के भेजा गया। वो चैलेंज जो जमाने में थे उनका मुशाहदा तो किया गया, चांद का सीना चाक किया गया, डूबे हुए सूरज को पलटाया गया, आप अंदाजा फरमाएं। लेकिन जो चैलेंजेस आने वाले थे उसके लिए कुरान अज़ीम अता फरमाया गया। हज़रात गिरामी, और अंबिया किराम के मौजज़ात हमारे सामने नहीं है, दस्ते मसीहा नहीं है, असाए मूसवी नहीं है, मगर सरवर कायनात का मौजज़ा कुरान अज़ीम आज भी हमारे सामने है। और कुरान अज़ीम एक मौजज़ा नहीं बल्कि आयत का तर्जमा मौजज़ा भी है, और आयत कुरान के एक मुकम्मल जुमले को भी कहते हैं। कुरान पाक कई हजार आयत का मजमुआ है और हर आयत मुस्तकिल मौजज़ा है सरवर कायनात का। आप अंदाजा होना कितना बड़ा इनाम है खुदा की तरफ से जो आपको दिया गया है। हर आयत मौजज़ा है। मौजज़ा कौन होता है, मौजज़े की हैसियत क्या है, मौजज़े का जवाब दुनिया नहीं दे सकती, कुरान पाक की किसी आयत का जवाब दुनिया नहीं दे सकती है। इसलिए उसका एजाज आज भी चैलेंज कर रहा है। अगर तुम इस बारे में शक कर रहे हो जो हमने अपने हबीब के ऊपर नाजिल किया है, तो उसके जैसी एक सूरत ही बना लो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये चैलेंज क्यों किया गया? अरबों को अपनी जुबान दानी पे नाज था, अरबों को फसाद और बलागत पे नाज था, अरबों को शेर और शायरी पर नाज था, अरबों को अपनी खिताबत पे नाज था। अरब अपने को अरब कहते थे, फसीह
اور پوری دنیا کو عجم گنگا کہتے تھے. یہ نخوت تھی علمی، وہ اپنی زبان پر بہت فخر کرتے تھے. میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ نخوت کس حد تک صحیح تھی، یہ غرور کس حد تک ان کے لیے مناسب تھا. تو مجھے ماننا پڑتا ہے کہ عربی ادب، عربی شاعری، عربی خطابت اسلام سے پہلے بھی بہت زیادہ نمایاں تھی. آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ علماء کرام موجود ہیں اور ہماری مجلس میں وہ علماء بھی ہیں جنہوں نے تخصص فی الادب العربی کیا ہے. وہ اس بات کو جانتے ہوں گے، انہیں معلوم ہوگا کہ وہ تمام شعراء جو اسلام سے پہلے ہیں، شعرائے عہد جاہلی یا نصوص ادبیہ جاہلیت کے زمانے کا، وہ اس قدر باکمال ہے کہ آج کے دور کے متمدن شعراء کی شاعری میں غلطیاں نکالی جا سکتی ہیں، مگر اسلام سے پہلے جو جاہل شعراء تھے ان میں غلطیاں نکالی جا سکتی ہیں. یہ عالم تھا ان کا. ایسے دور میں سب سے پہلے قرآن پاک نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پیغمبر بھی تم میں ہی ہیں، ان کے جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ. آگے کہا کہ چند آیتیں ہی بنا لاؤ. مختلف طرح سے چیلنج ہوا، لیکن وہ جواب نہیں دے سکے. بلکہ ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے رسول نے، اس زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی ماسٹر پیس، جب کوئی شاہکار دنیا کے سامنے آتا ادب کا، تو اسے باضابطہ کوئی خطبہ ہو یا کوئی نظم ہو یا کوئی شعر ہو، اسے کعبہ کی دیوار پہ لٹکاتے تھے اور چیلنج کرتے تھے اس کا جواب لاؤ، اور جواب دیا جاتا تھا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ مختصر صورت لٹکائی کعبے کے دروازے پر. شعراء آتے رہے، ارباب علم آتے رہے، زبان پر ناز کرنے والے آتے رہے، اپنے کو عرب اور دنیا کو عظم کہنے والے آتے رہے، سر جھکا گزر جاتے رہے. اور پھر اس کے بعد افصاح العرب نے اس کے نیچے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے. یہ اعتراف انہوں نے کیا اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام تھا. یہ عصری طور پر اس زمانے کے چیلنج کا جواب تھا. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب قرآن نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کے جیسی ایک صورت بنا لاؤ، چند آیتیں ہی بنا لاؤ، تو کیا ضرورت تھی بدر میں جان دینے کی؟ کیا ضرورت تھی احد اور خیبر اور خندق میں جمع ہونے کی؟ کیا ضرورت تھی بار بار اسلام کو چیلنج کرنے کی؟ اور صنادید قریش اپنے لخت جگر کو اپنے میدانوں میں قتل کیوں کرواتے؟ مل کر کے چند آیتیں بنا لیتے، قرآن کا دعویٰ غلط ہو جاتا اور اسلام باطل ہو جاتا. مگر بدر و حنین میں، خیبر و خندق میں جان دینا آسان تھا، مگر قرآن کی ایک آیت کا جواب بنانا ان کے لیے ناممکن. یہ وہ اعجاز ہے جو اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے. آپ اندازہ فرمائیں اس زمانے میں جواب نہیں دیا گیا. اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل سے بیان کروں اس موضوع پر، لیکن آپ ذرا سوچئے کہ اس زمانے میں چلو عربوں نے جواب نہیں دیا، اس کے بعد دور اسلام آیا، تو کوئی کافر کہہ سکتا ہے مسلمان کیوں جواب دے گا؟ وہ تو احترام کرتا ہے قرآن کا، اس کی عظمت کو مانتا ہے. میں آپ کو بتا دوں، آج کے دور میں عربی جاننے والے صرف مسلمان نہیں ہیں، عربی جاننے والے اسرائیل کے یہودی بھی ہیں، عربی جاننے والے مصر کے مسیحی بھی ہیں، بلکہ مصر میں تو مختلف ادوار میں جنہیں عربی میں اتھارٹی سمجھا جاتا تھا، وہ ہمیشہ غیر مسلم ہوا کرتے ہیں. آپ ذرا سوچئے، المنجد جو بہت کثرت سے استعمال ہوتی ہے عربی لغت کے طور پہ، اس کا لکھنے والا مرتب جو ہے لوئس معلوف مسیحی ہے، وہ عیسائی ہے. اسی طریقے سے بہت سے ادبی شاہکار آپ کو عیسائیوں کے ملیں گے، آپ کو عربی کے ماہرین ہیں، وہ عربی ادب میں اتھارٹی رکھتے ہیں، لیکن آج بھی ان کے اندر یہ جرت نہیں ہو سکی کہ قرآن پاک کا جواب تلاش کر سکتے. 1400 سال پہلے نازل ہونے والے قرآن پاک کا چیلنج آج بھی اسی طرح سے ہے جیسے 1400 سال پہلے کا تھا. قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والے جب مطالعہ کرتے ہیں حیرت و استجاب میں ڈوب جاتے. طہا حسین ایک مشہور مصری ادیب ہے جس کو اتھارٹی سمجھا جاتا ہے آج کے دور میں. ابتداءً اس کا اسلام سے تعلق بڑا کم تھا، بلکہ کمیونسٹ تھا، لیکن ایک مرتبہ اسے خیال آیا کہ لاؤ ہم قرآن بھی پڑھیں. قرآن پاک کا مطالعہ کیا اس نے اور حیرتوں کے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا. اس کے بعد اس نے لکھا کہ دنیا کے جتنی بھی زبانیں ہیں ان کے دو اسالیب ہیں، اسلوب قدیم اور اسلوب جدید. ماڈرن لینگویج اور پرانی زبان، یہ ہر زبان کا معاملہ ہے. لیکن جب ہم عربی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں عربی کے 3 اسلوب معنی پڑھتے ہیں: اسلوب قدیم،
اسلوب جدید اور اسلوب القرآن، عربی میں بھی قدیم اور جدید کا تخیل ہے، مگر قرآن پاک تنہا وہ کتاب ہے جو قدامت کی تمام عظمتوں کو اور جدت کی تمام خوبیوں کو سنبھالے ہوئے ہے، نہ ماضی چیلنج کر سکا ہے نہ آج جواب دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا سوچئے، دنیا کی تمام زبانوں کا مزاج یہ ہے، مجھے خوشی ہوئی کہ میں دعوت میں گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ میری گفتگو ذرا مختلف ہوتی تاکہ یہ طلبہ بھی سنیں اور ہمارے اساتذہ بھی مجھے دعا دیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وعلی الکرام آمین۔ دنیا میں جتنی زبانیں، ہر زبان میں تبدیلی ہوتی ہے، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد اسلوب بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے، لغت بدل جاتی ہے، ووکیبلری بدل جاتی ہے، طریقہ بدل جاتا ہے، بولنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، آج کے دور میں اگر کوئی شخص میر کی اردو بولنا چاہے، حالانکہ میر خود 50 سال بعد کا شاعر ہے، اور وہ یہ کہے کہ سرہانے میر کی آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، تو ٹک اسے محفل سے نکال دے گا۔ اتنی پرانی زبان بول رہے ہو، یہ آج سے کہہ رہا ہے الوقت نہیں ہے، بدل چکی ہے زبان۔ شیکسپیئر کی انگلش پڑھانے والے آج بھی ڈکشنریوں کا سہارا لے کے پڑھاتے ہیں، ورنہ وہ بھی نہیں پڑھاتے جو انگلش بولتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پرشین میں وہ پرشین جس پرشین میں باضابطہ فردوسی نے شاہنامہ لکھا ہے، اس پرشین کو آج سنایا جائے تو خود ایران کے سمجھنے والے بھی اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہاں کے رہنے والے بھی۔ زبانیں بدلتی رہتی ہیں، اسالیب بدلتے رہتے ہیں، اور ہر دور میں پرانی زبان تاریخ بن جاتی ہے، میوزیم کی زینت بن جاتی ہے، اور یا حوالوں کی کتاب بن جاتی ہے، سکہ راج الوقت نہیں رہتی۔ تمام زبانوں کا مسئلہ یہ ہے۔ جب تمام زبانوں کا یہ مسئلہ ہے تو عربی میں یہ ہوا ہوگا، اور عربی میں تو اس لیے کہ عربی کوئی ہمارا ملک نہیں ہے عرب، جس میں کسی ایک قوم نے حکومت کی ہو۔ عربوں میں مصریوں نے حکومت کی ہے، اور فرانسیسیوں نے حکومت کی ہے، اس کے ساتھ انگریزوں نے حکومت کی ہے، اور اٹالوی اٹلی نے حکومت کی ہے، اور ہر زبان کا ووکیبلری اور الفاظ عربی زبان میں موجود ہیں۔ جو لوگ مصر جاتے ہیں پڑھتے ہیں کہ ان کی زبانیں فرنچ سے متاثر ہیں، اٹالوی زبان سے متاثر ہیں، انگلش سے متاثر ہیں۔ ہزاروں الفاظ عربی زبان میں شامل ہوئے ہیں، ان کا انداز بھی شامل ہوا ہے، اسلوب بھی شامل ہوا ہے، طریقہ گفتگو بھی شامل ہوا ہے، تلفظ بھی شامل ہوا ہے، یہ سب کچھ شامل ہوا ہے۔ بہت وسیع ہو گئی ہے عربی زبان۔ دنیا کی کوئی زبان اس حد میں عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اشتقاق ہے، مشتق ہونا ہے۔ ہر زبان میں اشتقاق بہت محدود ہے یا ہے ہی نہیں، اس لیے سے زیادہ تر جامد الفاظ ہیں، مشتقات کا وجود نہیں ہے۔ مگر عربی زبان تنہا وہ زبان ہے کہ جس کے مشتقات کی بنیاد پر ہر روز ہزاروں الفاظ مشتق ہوتے رہتے ہیں اور اسما بنتے ہیں۔ یہ صرف عربی کی خصوصیت ہے۔ کوئی ہے زبان جس میں 14 صیغے ہوں، اور 14 صیغوں کا بھی یہ عالم ہے واضح۔ فارسی میں کل 6 ہیں، اور زبان بھی ایسے ہی ہیں، 14 صیغے، اور 14 صیغوں کا یہ عالم ہے کہ 14 صیغے جو ہیں 24 شکلوں میں دنیا کے سامنے نظر آتے ہیں۔ ماضی قریب بھی ہے، ماضی بعید بھی ہے، سمپل ماضی بھی ہے، ماضی مطلق بھی ہے، یہی حال مضارع کا بھی ہے، یہی حال امر کا بھی ہے، اور یہی حال تاکید کا ہے، عدم تاکید کا ہے، بارون ثقیلہ ہے، بارون خفیفہ ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ایک مصدر سے سینکڑوں الفاظ نکلتے ہیں عربی زبان میں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں جب ٹرانسلیشن ہوتا ہے تو وہ اسی زبان کو قبول کر لیتے ہیں۔ ریڈیو انگلش ہے، ٹیلی ویژن انگلش ہے، اس زبان میں ترجمہ کرنا ناممکن ان کے لیے، مگر عربی میں ترجمہ ہے، ریڈیو کا المزیہ ہے، اسی طرح ٹیلی ویژن کا شاشت البیضاء ہے۔ یہ خوبی صرف عربی زبان کی ہے کہ مفرد کا ترجمہ مفرد میں کر سکتی ہے۔ دوسری زبان میں ترجمہ کیا جائے تو بہت سے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اس قدر ترقی یافتہ زبان عربی ہے، یہ تو بدقسمتی ہماری ہے، اور یہ تو ان لوگوں کی بدقسمتی ہے جنہیں عربی کا سرمایہ دیا گیا تھا اور عربی زبان بن گئی تھی، مگر افسوس غیروں کی تقلید میں انہوں نے اپنی زبان کا خون کیا ہے اور قتل کیا ہے۔ یہ تو ہماری درسگاہیں جو عربی پڑھا رہی ہیں۔ یقین مان لیجیے ہماری درسگاہوں میں اگر تخصص تدوین عربی کیا جا رہا ہے تو یہ وہ عجم ہے جو عربی کو سر پہ اٹھالے ہوئے اور دل سے لگائے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچیے، یعنی یہاں کے بچوں نے تخصص کیا ہے، گجرات کے بچوں نے، اور انہیں کرنا بھی چاہیے۔ ایک دور وہ تھا جب گجرات نے دلی کو پڑھایا ہے،
ہاں یا نہیں؟ جب گجرات نے دلی کو پڑھایا، دلی کے اکابر اپنے بچوں کو یہاں بھیجتے تھے پڑھنے کے لیے. آج پسماندگی اس لیے ہے کہ ہم نے کام نہیں کیا، اور جو کام کر سکتے تھے انہوں نے بھی کام نہیں کیا. خدا مولانا کو سلامت رکھے کہ یہ علم کی بنیاد پہ کام کر رہے ہیں، اپنی شخصیت کو منوانے کے لیے نہیں بلکہ دین کو منوانے کے لیے، نبی کی عظمت منوانے، قرآن پاک کو منوانے کے لیے. خدا کرے یہ فکر پھیل جائے اور اس آبادی کا ایک آدمی بھی جاہل نہ رہنے پائے. آمین. جہالت نے اس بات کا موقع دیا کہ دوسرے آگے بڑھ گئے اور ہم پیچھے رہ گئے. آپ ذرا سوچئے، غور کیجئے، کل یہ گجرات صرف ہمارا تھا. 1 صدی پہلے نے ایک آدمی بھی ایسا نہیں مل سکتا جو ہمارے عقیدے کا نہ ہو، اور آج تقسیم ہو گئی. اس کی وجہ ہم نے کام نہیں کیا، ہم نے غلطی کی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا سوچئے کہ آج یہاں کے بچے اشرفیہ میں مختلف اداروں میں جا کر کے عربی ادب پر عبور حاصل کر رہے ہیں، نبوغ حاصل کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا انقلاب ہے جو اس زمین پہ برپا ہو رہا ہے. اس ادارے کو معمولی مت سمجھیں. یہ ادارہ 100 سال پیچھے کا گجرات واپس لائے گا اور یہاں کے علماء پھر تعلیم دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، دارالعلوم برکات خواجہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. گجرات میں اتنا کام کرنا ہے کہ 100 سال کا خلا پورا ہو سکے اور یہ صوبہ پھر قیادت کر سکے. سارے وسائل موجود ہیں، دولت موجود ہے، سرمایہ موجود ہے، بزنس موجود ہے، عالمی رابطہ موجود ہے. دنیا بھر میں گجرات کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں. اگر آپ کا عقیدہ سمجھ جائے، علم ہو، تو پوری دنیا کی قیادت آپ یہاں سے بیٹھ کر سکتے ہیں. اور ہماری فکر یہی ہے، سمجھا آپ نے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عربی زبان میں ہزاروں ایسے الفاظ داخل ہوئے جو عجمی ہیں. مادہ اشتقاق کی بنیاد پر ایک مصدر سے ہزاروں الفاظ نکل سکتے ہیں. اور کیسے نکلتے ہیں واللہ اگر میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں تو آپ جھوم اٹھیں گے. دیکھیے، ایک خوبصورت آدمی کو جمیل کہتے ہیں اور اونٹ کو جم کہتے ہیں. مادہ اشتقاق ایک ہے. اونٹ کو جمل کہتے ہیں اور خوبصورت کو جمیل کہتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی جمیل سے کہے خوبصورت سے کہ یار تم اور اونٹ دونوں ایک ہی مادے سے مشتق ہو، ناراض ہو جائے گا. ایسا کیوں ہے؟ عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ الفاظ کتنے ہی بدل جائیں، اشتقاق کی جو بھی حیثیت ہو، مگر خوبی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی روح اور کوئی نہ کوئی ربط موجود ہوتا ہے. جمل عربوں کی سب سے بڑی دولت تھی اور جمیل سب سے بڑا حسن ہوتا تھا. یہ دونوں دولتیں مشترک ہیں، اس لیے جمیل سے جمل ہی مشترک ہے اور جمل سے جمیل. کبھی انشاءاللہ صرف طلبہ سے گفتگو کرنی ہوگی تو میں آپ سے بات کروں گا. آج تو طلبہ بھی ہیں اور ہمارے ہم جیسے بھائی موجود ہیں. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا میرے عزیز ساتھی اور دوستو کہ عربی زبان اپنے مادہ اشتقاق کی بنیاد پر، مشتقات کی بنیاد پر بڑی رچ، بہت دولت مند زبان ہے. اور اس زبان کو اگر پھیلایا جائے تو ساری کائنات ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی زبانوں کے اثرات قبول کرنے کے بعد اس کا اپنا فعل رواں اپنے اسلوب کے ساتھ آج بھی جاری اور قیامت جاری رہے گا. تو جب میر کی زبان میں تبدیلی ہو سکتی ہے، شیکسپیئر کی زبان میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور فردوسی کی زبان میں تبدیلی ہو سکتی ہے، کیا قرآن میں تبدیلی نہیں ہوئی ہوگی؟ یقیناً ہوئی ہوگی. قرآن کی زبان میں تبدیلی ہوئی، مگر قسم خدا کی قرآن پاک جس طرح سے فصاحت و بلاغت کے نقطہ انتہا پہ آج سے 1400 سال پہلے تھا، آج بھی ہے. نہ اس زمانے کو ادھر شکست دکھا ہے، نہ آج شکست دے سکتا ہے. یہ وہ عظیم خوبی ہے قرآن عظیم کی کہ جس کا جاننا ضروری. یہ اعجاز ہے قرآن عظیم کا. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت زیادہ تو نہیں بتا دیجیے. میں بھی 15 منٹ انشاءاللہ، بات چھڑ گئی تھی تو ذرا میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ذرا سوچئے، آپ زبانوں کو دیکھیے، مختلف زبانیں مختلف خانوں میں بٹی ہوئی ہیں. ایک میڈیکل سائنس کا ماہر، کوئی ضروری نہیں کہ بچہ بہت اچھا ادیب بھی ہو، بہت اچھا رائٹر بھی ہو. ایک لا کا پڑھنے والا، کوئی ضروری نہیں کہ بچہ بہت اچھا شاعر بھی ہو. لا کی زبان قانون کی بڑی خشک ہوتی ہے، بہت ڈرائی ہوتی ہے. ایک پلے پر لفظ رکھو اور دوسرے پلے پر میننگ اور مفہوم رکھو، دونوں کو برابر ہونا چاہیے. اگر کبھی بھی
معنی میں زیادتی ہو گئی تو بھی نقصان ہوگا، اور لفظ میں زیادتی ہو گئی تو کوئی بھی نقصان۔ بڑی نچی جیسی تھلی زبان ہوتی ہے، بہت ڈرائی، بہت خوش۔ قانون کی زبان میں شیر کا حسن نہیں ہوگا، صبح کا منظر نہیں ہوگا، شفق کا جمال نہیں ہوگا، دریاؤں کی روانی نہیں ہوگی، بہاروں کا منظر نہیں ہوگا، اور صبح کی کیفیت نہیں ہوگی، کوئی بھی ایسی شعریت نہیں ہوگی جو ادب میں ہوا کرتی ہے۔ بہت خوش زبان ہے، ڈرائی زبان ہے، مگر قربان جائیے قرآن قانون کی زبان ہے، اور شفق کا حسن بھی ہے، افق کا جمال بھی ہے، شہر کا منظر بھی ہے، پھولوں کی نکھتیں بھی ہیں، ستاروں کے انجمن بھی ہے، کہکشائیں بکھری ہوئی ہے، خلاؤں کا نظام بھی ہے، دریاؤں کی روانی بھی ہے، قانون بھی ہے، اور ادب کی علمتیں بھی سمیٹی ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھیے قرآن عظیم کو، آپ اندازہ فرمائیے۔ پھر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قوانین بدلتے رہتے ہیں، آج جو قانون ہے کل بدلے گا، اس لیے کہ انسان آج کو دیکھ رہا ہے مگر کل کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ آج کے ماحول میں قانون بناتا ہے، اس کی نگاہ کل پر نہیں ہے، گیس ہیں، کچھ اندازے ہیں، مگر وہ کل کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آنے والا زمانہ آج کے قانون کو بدل دیتا ہے۔ گزرے ہوئے زمانے میں آج تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اس لیے کہ انسان کل کو نہیں دیکھتا۔ قرآن عظیم ہر دور کے لیے ہے، ہر عصر کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے۔ اس میں تبدیلی اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ اس اللہ کا نازل کیا ہوا ہے جو آج کو بھی دیکھ رہا ہے اور کل کو بھی دیکھ رہا ہے، اور کسی دور میں بھی اللہ کی نگاہ قدرت سے کوئی زمانہ پوشیدہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، ہر دور کے لیے ہے، ہر عصر کے لیے ہے، اور ہر زمانے کے لیے ہے قرآن عظیم۔ اور پھر حیرت کرنی ہوتی ہے، مسائل آج پیدا ہو رہے ہیں، جواب قرآن کے اندر 1400 سال پہلے موجود ہے۔ جمہوریت، ڈیموکریسی آج کی پیداوار ہے، زیادہ ابراہم لنکن تک جوڑ سکتے ہیں، ایسا نہیں دیکھتے نا؟ لیکن قرآن پاک میں جمہوریت کا بڑا اعلیٰ تصور موجود ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ پیغمبر اعظم سے کہا جا رہا ہے، اے محبوب صحابہ سے، اپنی امت سے مشورہ کر لیا کرو، جن کو قانون دینے والا خدا ہے وہ اپنے نبی سے مشورے کا حکم دے رہا ہے، ایک شورا بنائیے جس میں مشورہ موجود ہو۔ کیا یہ جمہوریت نہیں ہے؟ مگر فرق یہ ہے کہ آج کی جمہوریت میں بہت ظلم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آج 99 گھسیارے ایک طرف ہوں، 100 بیرسٹر ایک طرف ہوں، تو حکومت گھسیاروں کی بنے گی، بیرسٹروں کی نہیں بنے گی۔ اکثریت جس کو فیصلہ دے دے وہی بیرسٹر قانون کا مزاج سمجھتا ہے، گھسیارہ نہیں سمجھتا، مگر ووٹ لے لیا ہے تو حکومت اس کی بنے گی۔ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، آج بھی ہوگا، مگر قرآن پاک کی جمہوریت کا یہ حال ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گھسیارے فیصلہ کر دیں کہ ان بیرسٹروں کو نکال دینا ہے تو نکالا جائے گا۔ اکثریت فیصلہ کرتی ہے، مگر قرآن پاک میں اکثریت کے ہاتھ میں کمانڈ نہیں دی گئی، مشورہ ضرور کیا جائے گا، بات کی جائے گی، ووٹ لیا جائے گا، بیعت بھی جائے گی، مگر ٹاپ پر قرآن ہوگا۔ جو حقوق متعین کر دی ہیں قرآن نے، اس میں کمی نہیں کر سکتی ہے۔ اقلیت کا حقوق متعین کر دیا گیا، کافروں کا حقوق متعین کر دیا گیا، زینیوں کا حقوق متعین کر دیا گیا، سب کے حقوق بانٹ دیے گئے ہیں۔ اب جو بھی قانون بنے گا اسی کے تحت بنے گا۔ اس لیے اگر دنیا میں کبھی کوئی اسلامی نظام ہو تو وہاں کسی بھی غیر مسلم کو نہ تکلیف ہوگی نہ حق مارا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک یہ وہ خصوصیت ہے، عام ذرا جمہوریت ہے۔ ایسے ہی آج کے دور میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں، ہمارا معاشی نظام کیسے سدھر سکے گا؟ معاشیات کو دیکھنا ہو تو قرآن عظیم کو دیکھیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے دور میں کون سی ثقافت و تہذیب غالب ہو سکتی ہے، اس بارے میں دیکھنا ہو تو قرآن عظیم کو مدد دیے۔ آج کے زمانے میں اشتراکی نظام دنیا کو سنبھال سکتا ہے، اسے دیکھنا ہے تو قرآن عظیم دی۔ اشتراکیت آج کی پیداوار ہے، معیشت آج کی پیداوار ہے، معاش کا تصور آج کی پیداوار ہے، جمہوریت آج کی پیداوار ہے، اور مغربی تہذیب آج کی پیداوار ہے۔ اسی طریقے سے کتنے فتنے آج کے پیداوار ہیں، فتنے آج پیدا ہو رہے ہیں، جواب 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ہر دور کے لیے ہے اور ہر بے شک حق ہے۔ انشاءاللہ پھر کرتے ہیں۔